منظارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری مزار پر حاضری دی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. جو نیکی کرو گے اس پہ ثواب ملے گا، مزار مصطفیٰ پہ جاؤ گے تو شفاعت کی ضمانت مل جائے گی. ثواب والے قیامت میں پھنس سکتے ہیں لیکن شفاعت والے کبھی نہیں پھنس سکتے، اس لیے کہ ثواب میں نقائص نکالے جا سکتے ہیں، ثواب کسی کو دیا جا سکتا ہے، ثواب کے اندر جو ہے اللہ اکبر نیتوں کی وجہ سے کٹوتی ہو سکتی ہے، لیکن شفاعت یہ ہے کہ میں تمہاری سفارش کروں گا، اور وہ جس کی سفارش کر دے تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، میرے اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. میرے امام کہتے کیا ہی ذوق افزا، شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ. صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. دو مرتبہ مت آنا، عید اور بقرعید کی طرح جب جب موقع ملے، جب جب موقع ملے. ارے موقع کیا ملے، موقع نکال نکال کر آنا. اس لیے کہ فرشتوں کو زندگی میں ایک بار اور عاصیوں کو جب چاہا بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات. دیکھو حدیث تو ایک ہی تھی نا، حدیث اب سمجھ میں آیا مطلب کیا. ان کے پاس دلیل میں کوئی بات نہیں، ہمارے پاس تو دلیل میں حدیثیں موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے. دیکھو میں نے ایک حدیث پڑھی، دوسری حدیث میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے وصال کے بعد میری قبر پر آیا ایسے ہی ہے جیسے وہ میری ظاہری حیات میں میرے مزار پہ آیا. اسی لیے کوئی گیا اور کہا کہ حضور میں بھوکا ہوں روٹی کھلا دے، تو علامہ جامی کو روٹی بھی کھلائی. کسی نے کہا مسافہ کرنا چاہتا ہوں، تو احمد کبیر رفاعی کے ساتھ مسافہ بھی کیا. اور کسی نے کہا میں سراپا دیکھنا چاہتا ہوں، تو 14ویں صدی کے مجدد کو اپنا سراپا دکھا بھی دیا. اور وہ پکار اٹھے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اب پتہ چلا حدیث تو وہی تھی، حدیث تو وہی تھی، جس کا جتنا علم اور ظرف تھا اس نے ویسا مطلب بیان کیا. اور آپ کو پہچاننے میں دیر کیوں لگی؟ اس لیے کہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا.